کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلی صدی کی اردو کتابیں پڑھتے ہوئے آئیے آج اور آگے چلیں۔ انڈیا آفس لائبریری سے آج ہم آپ کے لیے جو کتاب نکال کر لائے ہیں اس کا نام ہے مخزن حکمت، اور یہ کتاب 106 سال پہلے لاہور میں لکھی گئی تھی اور وہیں چھپی تھی۔ مخزن حکمت کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری ہیں۔ ہمارے لیے ان کا نام جانا پہچانا ہے۔ کچھ عرصے پہلے انہی مفتی غلام سرور کی ایک اور کتاب تاریخ مخزن پنجاب کی باتیں ہو چکی ہیں۔ ان کی یہ کتاب مخزن حکمت، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حکمت کا خزانہ ہے۔ 124 صفحوں کی اس کتاب میں مفتی صاحب نے تاریخ کے 74 نامور حکیموں، عالموں، مفکروں اور بادشاہوں کے حالات جمع کیے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مفتی صاحب نے اپنی کتاب تاریخ مخزن پنجاب میں بر صغیر کے بہت بڑے علاقے کے ایک ایک قصبے اور ایک ایک شہر کے حالات اکٹھے کیے تھے۔ مفتی غلام سرور یوں بھی شاعر، ادیب اور مصنف تھے اور کتابیں لکھنے کا فن خوب جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلی کتابوں سے میں نے فراغت پائی تو جی میں آیا کہ ایک مختصر کتاب میں دنیا کے بڑے بڑے عالموں کے حالات اور ان کے خیالات جمع کروں اور طلباء کو فائدہ پہنچاؤں۔ چنانچہ مخزن حکمت لکھی اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ قدیم زمانے کے عالموں کے بارے میں ہے، دوسرے حصے میں اسلام کے ظہور کے بعد کے علماء کا ذکر ہے، اور تیسرا حصہ بادشاہوں کے حالات اور حکایات سے تعلق رکھتا ہے۔ مخزن حکمت یقیناً کسی جدید ریسرچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس میں قدیم مفکروں کے خیالات کا مکمل تذکرہ نہیں ہے، اور یہ کتاب غالباً بہت سی عربی اور خصوصاً فارسی کتابیں سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، مگر اس کے بعض حصے دلچسپ مطالعے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ مخزن حکمت میں شروع ہی میں حکیم لقمان کا تذکرہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ لقمان حضرت داؤد کے زمانے میں تھا، بعض لوگ اس کو نبی کہتے ہیں۔ پہلے وہ ایک عرابی کا غلام تھا اور بکریاں چراتا تھا، پھر عرابی نے اس کو ایک اسرائیلی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اس کی غلامی کے زمانے کی 2 حکایتیں بہت دلچسپ ہیں، لیجئے پہلی حکایت سنیے۔ ایک روز مالک نے لقمان کو حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سارے جسم میں سے جس جس حصے کا گوشت اچھا ہو وہ میرے پاس لاؤ۔ لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کے دل اور زبان کا گوشت مالک کے سامنے لے گیا اور کہا کہ دل میں خدا کا نور پیدا ہوتا ہے اور زبان کے ذریعے اس نور کا اظہار ہوتا ہے، ان سے اچھا اور کسی حصے کا گوشت نہیں ہے۔ مالک نے جواب دیا کہ یہ گوشت لے جاؤ اور جس حصے کا گوشت بہت برا ہو وہ لے آؤ۔ لقمان کچھ دیر بعد پھر وہی گوشت دوبارہ لے گیا اور کہا کہ دل میں فکر نہ ہو اور زبان پر ذکر نہ ہو تو یہ جسم کے سب سے برے حصے ہیں۔ اور اس کے بعد اب دوسری حکایت۔ ایک مرتبہ مالک نے لقمان کو حکم دیا کہ اب کے فصل میں تم میری زمین میں تلوں کے بیج بونا، لیکن لقمان نے مالک کے حکم کے برخلاف اس زمین میں جو بو دیے۔ جب فصل تیار ہوئی اور مالک دیکھنے آیا تو لقمان سے پوچھا کہ تم نے میرا حکم کیوں نہ مانا؟ لقمان نے جواب دیا کہ آپ نے بے شک تل بونے کا حکم دیا تھا، مگر میں نے یہ سوچ کر جو بو دیے کہ یہ خود بخود تل بن جائیں گے۔ اس بات پر مالک ہنسا اور کہا کہ تم نے آج تک کہیں جو کے تل بنتے دیکھا ہے؟ لقمان نے جواب دیا کہ واقعی آج تک ایسا نہیں ہوا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر وقت اپنے مالک کے حکم کے برخلاف کام کرتے ہیں اور اوپر سے آپ کو یقین ہے کہ آپ کو بہشت ملے گی۔ اس سے میں نے یہ جانا کہ شاید میرے بوئے ہوئے جو بھی تل بن جائیں گے۔ یہ سن کر مالک رونے لگا اور لقمان کو کچھ مویشی انعام کے طور پر دے کر آزاد کر دیا۔ وہاں سے لقمان داؤد نبی کی خدمت میں گیا اور حکمت کا علم کمال کو پہنچایا، اخلاق درست کیے اور دل کو نیکی سے بھر دیا۔ لقمان کے متعلق مخزن حکمت میں ایک اور دلچسپ واقعہ پڑھنے میں آتا ہے، اور اس واقعے کے پڑھنے سے احساس ہوتا ہے کہ بعد میں لقمان کے مداحوں نے گھڑا ہوگا، مگر لقمان کی حکمت کا کچھ نہ کچھ عکس اس میں ضرور موجود رہا ہوگا۔ لیجئے آپ بھی سنیے۔ ایک دفعہ ایک گاؤں کے رئیس نے لقمان سے کچھ روپیہ قرض لیا اور کچھ عرصے بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ جب وعدے کا وقت قریب آیا تو لقمان نے روپیہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کو رئیس کے پاس بھیجا اور چلتے وقت نصیحت کی کہ تیرے راستے میں ایک درخت آئے گا، اس کے نیچے پانی کا چشمہ بہتا ہے،
اس جگہ اگر تجھے رات گزارنے کی ضرورت ہو تب بھی وہاں نہ ٹھہرنا، کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ پھر جب تو فلاں گاؤں میں جائے گا تو وہاں کا رئیس تیرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئے گا اور تجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہے گا، مگر تو اس بات کو نہ ماننا۔ تیسرے، جب تو رئیس کے گھر پہنچے گا تو وہ تجھ کو اپنے اس مکان میں ٹھہرانا چاہے گا جو نہر کے کنارے پر ہے، خبردار وہاں نہ رہنا۔ چوتھے، راستے میں ایک بوڑھا شخص ملے گا جو تیرے ساتھ سفر کرے گا، اس کی ہر بات ماننا اور کسی بات میں مخالفت نہ کرنا۔ باپ کی یہ چاروں نصیحتیں سن کر لڑکا سفر پر روانہ ہوا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک بوڑھا مرد سفید داڑھی نیک سیرت اس کو ملا اور ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں شام کو اسی درخت کے پاس پہنچے جس کے نیچے چشمہ جاری تھا۔ بوڑھے نے رات کو وہیں رہنے کی تجویز کی۔ لڑکے نے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق انکار کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ تم اپنے باپ کے حکم کے مطابق میرے کہنے پر عمل کرو اور بالکل نہ ڈرو۔ اس پر لڑکا وہیں سو گیا، البتہ بوڑھا جاگتا رہا۔ جب آدھی رات گزری تو ایک خوفناک سانپ درخت سے اترا اور چاہا کہ لڑکے کو ڈس لے، مگر بوڑھے نے سانپ کو مار دیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ دیا۔ دوسرے روز وہ دونوں ایک گاؤں سے گزرے۔ وہاں کے رئیس نے جب یہ خبر سنی کہ لقمان کا بیٹا وہاں آیا ہے تو اسے اپنے گھر لے گیا اور بہت خاطر کی اور چاہا کہ اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کر دے۔ لقمان کے بیٹے نے انکار کیا، مگر بوڑھے نے اجازت دی اور کہا کہ ایک سانپ کا سر تجھے دیتا ہوں۔ نکاح کے بعد دلہن کو گھر لے جا کر پہلے سانپ کے سر کو جلانا، جب تک یہ جل نہ جائے بیوی کے قریب نہ جانا۔ لڑکے نے یہی کیا۔ سانپ کے سر کا دھواں جب عورت کی ناک میں پہنچا، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور اس کی ناک سے ایک سانپ کی شکل کا ایک لمبا کیڑا مرا ہوا نکلا۔ لڑکا اس کیڑے کو اٹھا کر بوڑھے کے پاس لے گیا اور اسے دکھا کر سارا حال بیان کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ یہ زہریلا کیڑا عورت کے جسم کے اندر چھپا رہتا تھا اور جس سے اس عورت کی شادی ہوتی تھی یہ کیڑا اسے ڈس لیتا تھا۔ اس طرح اس عورت کے کئی خامند ہلاک ہو چکے ہیں، مگر اب یہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہاں سے چل کر دونوں اسی رئیس کے گھر پہنچے جس نے لقمان سے قرضہ لیا تھا۔ رئیس نے بظاہر ان کی بہت خدمت کی، مگر دل میں یہ طے کر لیا کہ رات کے وقت لقمان کے بیٹے کو نہر میں پھینک دے گا۔ چنانچہ اس نے لڑکے کو اسی مکان میں ٹھہرنے کا حکم دیا جو نہر کے کنارے تھا۔ لڑکے نے انکار کیا، مگر بوڑھے کے کہنے کے مطابق مان گیا اور رات کو اسی مکان میں سو رہا۔ آدھی رات کے وقت بوڑھا اٹھا اور لقمان کے بیٹے کی چارپائی اٹھا کر اس جگہ لے گیا جہاں اس رئیس کا بیٹا سوتا تھا، اور اس کے بیٹے کی چارپائی وہاں لے آیا جہاں لقمان کا بیٹا سوتا تھا۔ اتنے میں رئیس آیا اور اپنے بیٹے کو لقمان کا بیٹا جان کر اٹھایا اور نہر میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو اسے اصل حال معلوم ہوا۔ بہت گھبرایا، سخت پچھتایا اور لقمان کا قرضہ دے کر اس کے بیٹے کو رخصت کیا۔ مخزن حکمت میں لقمان کے بہت سے قول بھی لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک قول ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ انسان دنیا میں ہر رات کو مرتا ہے اور دن کو جیتا ہے، لہٰذا ایسے گھر میں جہاں آدھی موت اور آدھی زندگی ہو اپنے قیام کی امید رکھنا نادانی ہے۔ بھاری پتھر کا سر پر اٹھانا اور لے جانا آسان ہے، مگر جاہل کو یہ احساس دلانا مشکل ہے کہ وہ جاہل ہے۔ خوبصورت احمق اور تیز تلوار، ان دونوں پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں زخم لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مفکر فیثاغورس کا ذکر ہے۔ لکھتے ہیں کہ اپنے وقت کا یگانہ حکیم تھا، اچھے علم و ہنر اور فن ایجاد کیے۔ علوم ہندسہ اور موسیقی کا آغاز اسی سے ہوا۔ حکمت کے علم کا نام فلسفہ اسی نے رکھا۔ بہت سی کتابیں لکھیں اور وہ روح کی بقا اور جسم کی فنا کا قائل تھا۔ آج کی کتاب مخزن حکمت سے ہم نے فیثاغورس کے کچھ قول منتخب کیے ہیں۔ بے وقت ہنسنا بھی ایک قسم کا رونا ہے۔ کل حیوان اپنی بے زبانی کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور ایک انسان ہے کہ بولنا ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ یاد رکھو کہ جس نے تمہاری آنکھیں بنائیں وہ خود بھی تمہیں دیکھتا ہوگا، جس نے تمہارے کان بنائے وہ خود بھی تمہاری بات کو سنتا ہوگا، اور جس نے تمہیں عقل دی وہ خود بھی تمہارے مطلب کو سمجھتا ہوگا۔ کامل انسان اس کو کہتے ہیں جس کا دل اور زبان، قول اور فعل، صورت اور سیرت ایک ہو۔ اور اب دیوجانس قلبی
اور کلب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتے کو کہتے ہیں۔ دیوجانس کلبی بہت بڑا عالم تھا، مگر دنیا سے اسے ذرا سی بھی محبت نہ تھی۔ نہ کبھی اس نے کھانے کے لیے ذخیرہ کیا اور نہ رہنے کے لیے مکان بنایا۔ اسے دیکھنے کے لیے سکندر اعظم خود چل کر اس کے پاس گیا، مگر پھر کیا ہوا یہ آپ دیوجانس کلبی کے باب میں سنیے۔ لوگوں نے اس حکیم سے پوچھا کہ تجھ کو لوگ کلبی کیوں کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اور بدوں کو دیکھ کر چلاتا ہوں، ان کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا، اس لیے وہ مجھ کو کتے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مگر اس حکیم نے آخر عمر میں نیکوں اور بدوں دونوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نیکوں سے میں اس لیے نہیں ملتا کہ وہ بدوں کو نصیحت نہیں کرتے، اور بدوں سے مجھے اس لیے محبت نہیں کہ وہ نیکوں کی قدر نہیں جانتے۔ ایک روز اس حکیم نے ایک شخص کو دیکھا جو خوبصورت تھا مگر بد سیرت تھا۔ حکیم نے کہا، گھر اچھا ہے مگر گھر والا برا ہے، کاش کہ دونوں اچھے ہوتے۔ ایک روز دو دوست حکیم کے پاس آئے، ان میں سے ایک مالدار اور دوسرا غریب تھا۔ حکیم نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ تم ایک دوسرے کے دوست ہو، اگر دوست ہوتے تو ایک اتنا مالدار اور دوسرا اتنا غریب نہ رہتا۔ اس حکیم کے پاس پانی پینے کے واسطے مٹی کا ایک پیالہ تھا جسے یہ بغل میں دبائے رکھتا تھا۔ ایک روز دیکھا کہ ایک شخص نہر کے کنارے بیٹھ کر اور چلو سے اٹھا کر پانی پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حکیم نے اپنا پیالہ توڑ ڈالا اور کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ پانی پینے کا کام اپنے ہاتھوں سے لے سکتا ہوں، اب مجھے پیالہ اٹھائے اٹھائے پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سکندر جب اس کے شہر پر قابض ہوا تو اس کے پاس گیا، دیکھا کہ حکیم زمین پر سوتا ہے۔ ایک لات اس کی پیٹھ پر مار کر کہا کہ میں نے تیرا شہر لے لیا ہے اور تو پڑا سو رہا ہے۔ حکیم نے جواب دیا کہ شہر لینا بادشاہوں کا کام اور لات مارنا گدھوں کی عادت ہے۔ حیران ہوں کہ گدھے کو بادشاہی کیسے مل گئی، شاید سب انسان مر گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے مفکروں میں ابو عدی کا ذکر بھی ہے، جسے ہم اور آپ حاتم طائی کے نام سے جانتے ہیں اور جس کی سخاوت کے قصے آج تک مشہور ہیں۔ آئیے دیکھیں مفتی غلام سرور نے اپنی کتاب مخزن حکمت کے لیے کون سا قصہ چنا ہے۔ یمن کا بادشاہ نہایت سخی تھا۔ جب حاتم کی سخاوت کی شہرت اس تک پہنچی تو بادشاہ کو بہت رشک آیا اور کہا کہ جب تک حاتم زندہ ہے میرا نام سخاوت میں مشہور نہیں ہوگا، لہٰذا کسی نہ کسی طرح حاتم کو قتل کرا دیا جائے۔ یہ سوچ کر اپنے رازدار وزیر کو چند آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ قبیلہ طے میں جا کر حاتم کو قتل کریں۔ وزیر یمن سے روانہ ہوا اور طے کے قبیلے میں پہنچا۔ راستے میں اس کو حاتم ملا، بہت خاطر سے پیش آیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ رات کے کھانے کے بعد حاتم نے وزیر سے پوچھا کہ کس کام سے آنا ہوا۔ وزیر نے ساری بات کہہ دی۔ حاتم نے اپنی گردن اس کے آگے رکھ دی اور کہا کہ حاتم میرا ہی نام ہے، میں نے اپنا سر خدا کی راہ میں وقف کر رکھا ہے، اسے شوق سے کاٹ لو اور جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی دوست آ جائے اور تمہاری مراد پوری نہ ہو سکے۔ یہ سن کر وزیر سخت شرمندہ ہوا اور رو کر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب بادشاہ کو اختیار ہے کہ تجھے قتل نہ کرنے کی سزا میں مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر وزیر واپس یمن چلا گیا اور بادشاہ کو پورا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ حقیقت حال سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو انعام دیا اور حاتم کے لیے اچھے اچھے تحفے عرب کو روانہ کیے۔ اور اب حکیم ابو علی سینا لکھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامل حکیم تھا۔ 16 برس کی عمر میں استادوں کے رتبے کو پہنچا، طب اور حکمت کے علم میں بہت سی کتابیں لکھیں۔ ابو علی سینا۔ ایک مرتبہ یہ حکیم سفر میں تھا، راستے میں ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر کھانا کھانے لگا۔ اتنے میں ایک جاٹ گدھے پر سوار آیا اور اسی درخت کے نیچے اتر کر گدھے کو حکیم کے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا۔ حکیم نے منع کیا اور کہا کہ گھوڑے کے پیچھے گدھے کو نہ باندھو، گھوڑا اس کو لات مارے گا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور گدھا وہیں باندھا۔ اتفاقاً گھوڑے نے اسی وقت گدھے کے ایسی لات ماری کہ اگلی ٹانگیں اس کی ٹوٹ گئیں۔ یہ حال دیکھ کر جاٹ کو غصہ آیا اور حکیم کے پیچھے پڑ گیا کہ گدھے کی قیمت ادا کرو۔ ہر چند اس نے شور مچایا مگر حکیم نے کچھ جواب نہ دیا۔ آخر وہ حکیم کو کھینچ کر قاضی کے سامنے لے گیا اور گدھے کی قیمت کا دعویٰ کیا۔ قاضی نے بار بار حکیم سے جواب مانگا مگر وہاں بھی حکیم خاموش رہا۔ اس پر قاضی نے جاٹ سے کہا کہ یہ شخص تو گونگا ہے،
اس سے میں کیا پوچھوں؟ جاٹ نے کہا کہ یہ گونگا نہیں بلکہ فریبی ہے، کیونکہ جس وقت میں گدھے کو باندھ رہا تھا اس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ گدھے کو میرے گھوڑے کے پیچھے نہ باندھو۔ یہ سن کر قاضی اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ اور ابو علی سینا کے بعد ابو الحسن نوری کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنے وقت کا بڑا فاضل تھا، خدا پرستی اور عبادت میں کوئی دوسرا شخص اس کے برابر نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بدبخت وہ ہے جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، دین ہو مگر خلوص نہ ہو۔ ابو الحسن نوری۔ ایک روز ابو الحسن مسجد میں عبادت کر رہا تھا۔ دیکھا کہ دو لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں، ایک کسی مالدار کا بیٹا ہے اور دوسرا کسی غریب کا۔ مالدار کے بیٹے کے پاس حلوہ تھا اور غریب زادے کے پاس سوکھی روٹی تھی۔ جب دونوں کھانے لگے تو غریب نے مالدار سے حلوہ مانگا، اس نے نہ دیا اور کہا کہ اگر تو میرا کتا بن جائے، یعنی کتے کی طرح کھڑا ہو اور کتے کی آواز نکالے تو میں تجھے حلوہ دے سکتا ہوں۔ غریب بچے نے حلوے کی لالچ میں سب کچھ منظور کر لیا، تب اسے تھوڑا سا حلوہ ملا۔ یہ دیکھ کر ابو الحسن بہت رویا اور کہا کہ اگر یہ غریب حلوے کی لالچ نہ کرتا تو تھوڑے سے حلوے کے لیے انسان سے کتا نہ بنتا۔ اور اس کے بعد بادشاہوں کا ذکر ہے۔ بہرام گور بن یزدجرد بڑا نیک نام تھا، عدل اور سخاوت اس کا کام تھا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خزانہ خالی پڑا رہتا تھا۔ بہرام کے درباری اس کی سخاوت سے تنگ آ گئے اور کہا کہ خزانہ سلطنت کی بنیاد ہے اور آپ کا خزانہ ہر وقت خالی رہتا ہے، اس کا کچھ علاج کیجیے۔ بہرام نے کہا کہ اگر میں خزانہ جمع کرتا ہوں تو میری فوج اور اچھے اچھے کارگزار جو میرے پاس جمع ہیں منتشر ہو جائیں گے، اور اگر ان کو جمع رکھنا چاہتا ہوں تو خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بات بہتر ہو وہی کی جائے۔ امیروں نے کہا کہ خزانہ جمع رکھنا زیادہ ضروری ہے، خزانہ رہے تو وقت ضرورت فوج بھی مل جائے گی اور اچھے کارگزار بھی آ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بات پر کوئی مضبوط دلیل بھی ہے؟ امراء فوراً ہی شہد سے بھرا ہوا پیالہ لے آئے اور دربار کے درمیان رکھ دیا۔ اسی وقت شہد پر مکھیوں کا ہجوم ہو گیا۔ بہرام نے کہا کہ اس دلیل کا جواب تم کو آج رات دیا جائے گا۔ جب رات ہوئی تو سب امراء دوبارہ بلائے گئے اور وہی شہد کا پیالہ سامنے رکھا گیا، مگر ایک مکھی بھی نہ آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اب بتاؤ، اگر اس وقت مکھیوں کے جمع کرنے کی ضرورت ہو تو کیا کیا جائے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر امراء خاموش ہو گئے۔ اور بہرام گور کے تذکرے پر ہم 107 سال پرانی کتاب مخزن حکمت کا مطالعہ اب ختم کرتے ہیں۔ اگلی اتوار کی صبح کو آپ کے لیے ایک اور پرانی کتاب لے کر حاضر ہوں گے۔ آج شریک مطالعہ تھے محمود خان مودی، اور اب رضا علی آبدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔